اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر مہر تصدیق ثبت کرنے والے معجزات سے تائید فرمائی، اور مشرکین مکہ نے بھی بہت سے معجزات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، لیکن وہ نہ تو ایمان لائے اور نہ ہی حق کے سامنے سرنگے ہوئے، بلکہ وہ تکبر اور عناد کی وجہ سے مزید معجزات کے مطالبات کرتے چلے گئے۔ قرآن مجید میں ہے، اور کہنے لگے کہ ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ آپ ہمارے لیے زمین سے پانی کا چشمہ نہ جاری کر دیں، یا آپ کا کھجوروں اور انگوروں کا کوئی باغ ہو، اس کے بیچ میں نہریں نہ جاری کر دیں، یا جس طرح کہ آپ کہا کرتے ہیں ہم پر آسمان کے ٹکڑے نہ گرا دیں، یا اللہ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے نہ لے آئے، یا جب تک آپ کے سونے کا گھر نہ ہو، یا آپ آسمان پر نہ چڑھ جائیں، اور ہم آپ کے چڑھنے کو بھی نہیں مانیں گے جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم پر کوئی کتاب نہ اتاریں، نعوذ باللہ، جسے ہم پڑھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ میرا پروردگار پاک ہے، میں تو صرف پیغام پہنچانے والا انسان ہوں۔ پہلا معجزہ شق قمر۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قریش پر اپنی حاجت تمام کرنے کے لیے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی جنس کا معجزہ عطا فرمایا جس کا وہ تجزیہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مطالبہ کر رہے تھے، اور وہ تھا چاند کا شق ہو جانا۔ یہ ایک غیر معمولی واقعہ تھا جو عزیز اور حکمت ذات کے اندازے کے بغیر برپا نہیں جا سکتا۔ امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چاند کا دو ٹکڑے ہونا ایک ایسا عظیم معجزہ ہے کہ دیگر انبیاء کے معجزات اس کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس دنیا کے تمام قدرتی مادوں سے مافوق آسمانوں کی بادشاہت میں وقوع پذیر ہوا، جہاں تک کسی ہلا سے بھی رسائی ممکن نہیں، لہٰذا یہ ایک آشکار معجزہ دلیل نبوت بن گیا۔ دوسرا معجزہ کھجور کے درخت کا چل کر سامنے آنا۔ خرق عبادت افعال میں سے ایک وہ معجزہ بھی ہے جو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا، اور وہ ہے بے جان درختوں کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کرنا، حالانکہ ان کے بارے میں تکوینی دستور اس کے برخلاف ہے۔ چنانچہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بنو عامر قبیلے سے تعلق رکھنے والا کوئی آدمی آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا، کیا میں تجھے کوئی نشان نبوت نہ دکھاؤں؟ اس نے کہا، ضرور دکھائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کھجور کے درخت کی طرف دیکھا تو امری شخص کہنے لگا، اس درخت کو بلائیے۔ آپ نے اس کو بلایا اور وہ تھڑکتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کہا، واپس چلا جا، تو وہ اپنی جگہ پر واپس چلا گیا۔ امری شخص نے اپنی قوم کے پاس گیا اور ان سے کہنے لگا، اے آل بنی عامر، میں نے آج تک اس سے بڑا جادوگر نہیں دیکھا۔ ابن حبان کی روایت میں ہے کہ امری نے کہا، اللہ کی قسم، میں تیری کہی ہوئی بات کو کبھی نہ جھٹلاؤں گا۔ کھجور کے درخت کا اپنی جگہ سے حرکت کرنا، اس کا جانا اور آنا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی کا ناقابل تردید ثبوت اور بہت بڑا معجزہ ہے۔ تیسرا معجزہ دو درختوں کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کرنا۔ اس معجزے جیسا ایک اور معجزہ امام مسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبداللہ انصاری سے روایت کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ کہیں جا رہے تھے، یہاں تک کہ ہم ایک کھلی وادی میں جا پہنچے۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قضائے حاجت کے لیے چل پڑے تو میں پانی کا لوٹا بھر کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چل پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر ادھر ادھر دیکھا، لیکن پردہ کے لیے کوئی شے نظر نہ آئی، البتہ وادی کے کنارے پر دو درخت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں سے ایک کی طرف چل پڑے اور اس کی شاخوں میں سے ایک شاخ کو پکڑ کر فرمایا، اللہ کے حکم سے میری فرما برداری
جاری کر تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نکیل والے اونٹ کی طرح چل پڑا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے درخت کے پاس آ گئے ہیں اور اس کی ایک شاخ پکڑ کر فرمایا اللہ کے حکم سے میرے تابع فرما ہو جا، تو وہ بھی اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چل پڑا، یہاں تک کہ آپ ان دونوں کے لے کر ان دونوں کے درمیان برابر کی مسافت پر چلے گئے اور ان دونوں کو اکٹھا کر کے فرمایا اللہ کے حکم سے میرے اوپر باہم مل جاؤ، چنانچہ وہ مل گئے۔ پھر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی حدیث مکمل کرتے ہیں، حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قضائے حاجت سے فارغ ہوئے اور ان درختوں کے اپنی حالت میں لوٹ آنے کا قصہ سناتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی طرف آتے دیکھا اور وہ دونوں درخت جدا ہو گئے اور اپنے تنوں پر سیدھے کھڑے ہو گئے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے دلائل ہیں، مثلاً دو درختوں کا اپنی جگہوں سے اکٹھا اور پھر جمع ہونا اور پھر جدا ہونا۔